مسجد کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ مدینہ میں کچھ دیر کے لیے قیام فرمایا، اس کے فوراً بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے سفر فرما کے مدینہ شریف تشریف لاتے ہیں تو وہاں مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی گئی۔ حالانکہ اتنا سفر بھی نہیں ابھی اتنا وہ، حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس بظاہر اسباب بھی نہیں تھے، جی صحیح ہے، مطلب سارا کچھ تو مکے میں رہ گیا تھا، گیا ان لوگوں نے تو مال بھی نہیں آنے دیا۔ اور آپ دیکھیں نا حضرت صہیب رومی، اللہ اکبر، کہ ان کو مال کو روک لیا، کہا بھی خالی ہاتھ جانا ہوگا، اس کے باوجود جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مساجد کی بنیاد رکھتے ہیں، اور پھر تقوی کی بنیاد پر یہ جو مسجد کی یہاں مدینہ شریف میں بنیاد رکھی جاتی ہے، یہ جگہ تھی دو بچوں کی، انہوں نے اگرچہ کہا کہ ہم سے تحفتاً لے لیجئے، لیکن فرمایا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ کسی کے ایسا نہیں ہوگا، اس کی قیمت دی جائے، اور اس کی قیمت بھی دلوائی تو حضرت ابوبکر صدیق سے دلوائی ہے۔ حالانکہ اب دیکھیں اس وقت مسلمانوں کو پیسوں کی، روپے کی ضرورت تھی، درم و دینار، کیونکہ سب کچھ وہاں رہ گیا تھا، مواخات قائم کرنی پڑی کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، لیکن مسجد کے لیے اتنی اہمیت تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ مسجد کو بنانا ہے، کیونکہ مسجد ہوگی تو یہ مرکز اسلام ہوگا۔ حضرت ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس موضوع کا آغاز فرمایا، بڑے شاندار طریقے سے قرآن و حدیث سے مزین آپ نے گفتگو فرمائی، اور ہم نے بھی اس موضوع کو اسی لیے رکھا ہے تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے، کیونکہ رمضان میں آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگ مساجد میں سحری بھی کرواتے ہیں، افطاری بھی کرواتے ہیں، اور لوگ آتے ہیں وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ابھی اعتکاف والے بھی بیٹھے ہیں مسجد میں، تو ہمیں مسجد کے ادب و احترام کا، مسجد کی شان، مسجد کی رفعت کا علم ہونا چاہیے، تو اسی وجہ سے ہم نے یہ موضوع بھی رکھا ہوا ہے، کیونکہ لوگوں کا زیادہ رجحان ماہ رمضان میں مسجدوں کی طرف ہوتا ہے۔ تو حضور ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس موضوع کا آغاز فرمایا۔ میں چاہوں گا، آپ نے فرمایا کہ حضور نے مدینہ شریف میں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، پھر مسجد نبی کی، پھر وہ مسجد حرام مکہ شریف میں، تو اس کو تھوڑا سا بھی ہمارے ناظرین کے لیے واضح فرما دیں کہ سب سے پہلے مسجد کا عمل کب سے یہ جو ہے وہ اسلام میں شروع کیا گیا؟ دیکھیں یہ ویسے تو سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھ دی تھی، صحیح ہے، اور ایک بعد میں آتا ہے کہ اس کے 40 سال کے بعد ہی بیت المقدس جو ہے اس کی بھی بنیاد رکھ دی گئی تھی، تو یہ بنیادیں تو اسی وقت رکھ دی گئی تھیں، صحیح ہے، اور ہاں اس کی بعد میں جب طوفان نوح آیا پھر اس کو اٹھا لیا گیا، پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعمیر شروع کی، بیت اللہ شریف کی، اور پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا مانگ رہے تھے، تو یہ مسجدیں تو پہلے سے ہی کانسیپٹ تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ یہ دو مسجدیں جو ہیں یہ تو بنیادی رہیں، لیکن لوگوں کے اپنے اپنے کچھ عبادتوں کے ذرائع تھے، جگہ تھی۔ سابقہ اگر امتوں میں ہم دیکھیں تو وہاں پہ اس طرح مسجدوں کا کنسیپٹ نہیں تھا، بلکہ جہاں کوئی نبی نشاندہی فرما دیتا کہ یہاں تم نے عبادت کرنی ہے تو سارے پابند ہوتے تھے اسی جگہ پہ جا کے عبادت کرنے، اپنی مرضی سے کسی جگہ کا انتخاب نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے لیے پھر کن جگہوں کا کیا جاتا تھا؟ بسا اوقات غاروں کا استعمال کیا جاتا تھا کہ غاروں میں جا کے، تنہائی میں جا کے لوگ جو ہے وہ اپنی عبادت و ریاضت کرتے تھے، جس کا ایک عملی نمونہ اگر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں تشریف لے جاتے، کچھ دنوں کے لیے وہاں پہ آپ قیام فرماتے، ٹھہرتے۔ اچھا، اسی طرح بسا اوقات کچھ جگہوں کو مخصوص کر دیا جاتا ہے انڈور، اور وہاں پہ عبادت کرتے، بسا اوقات کھلے میدانوں کے اندر، چراگاہوں کے اندر، جیسے مدینہ طیبہ کے اندر کچھ جگہ تھی، وہاں پہ ان لوگوں کو وہ باہر